بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خانہ کعبہ کا غلاف جس کو کسوا کہا جاتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ایک پرانی معروف تاریخ ہے۔ کعبے کو زمانہ جاہلیت میں غلاف سے ڈھانپا گیا اور پھر یہ سلسلہ اسلام کے آنے کے بعد بھی جاری رہا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کا غلاف سب سے پہلے کس نے تیار کروایا، اور اب جو غلاف کعبہ ہوتا ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے اور اس پر کیا تحریر کیا جاتا ہے۔ لیکن تمام تر معلومات جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ کسوا کوئی کعبے کا احرام نہیں، کیونکہ بیت اللہ جاندار نہیں ہے اور کسی قسم کے مناسک ادا نہیں کرتا۔ در حقیقت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے کعبے کو کسوا سے آراستہ کرتے ہیں۔ اسی طرح باہمی طور پر دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو قبلہ بنائے جانے پر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں کعبے کا غلاف کسی خاص طرز کا نہیں ہوتا تھا، وہ کئی رنگوں پر مشتمل ہوتا تھا اور چمڑے اور کپڑے سے بنا ہوتا تھا۔ الوقتی نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کو چمڑوں کے غلاف سے ڈھانپا گیا۔ جہاں تک زمانہ اسلام کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کعبے پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی و معاویہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے سفید اور سرخ دھاری والے یمنی کپڑے کا استعمال کیا۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے دور میں کعبے پر کم خواب کا غلاف چڑھایا۔ مامون الرشید کے دور میں کعبے پر سال میں 3 مرتبہ 3 مختلف رنگوں کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ کعبے کو سیاہ رنگ کے کم خواب کا غلاف سب سے پہلے خلیفہ الناصر العباسی نے چڑھایا۔ اس نے پہلے کعبے کو سبز کم خواب کا غلاف دیا، پھر سیاہ کم خواب کا استعمال کیا اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے غلاف کعبہ کس نے چڑھایا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک روایت ہے کہ قبہ حمیری کو برا نہ کہو۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں شامل کیا۔ قبہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر پورا غلاف چڑھایا۔ اس نے غلاف کعبہ کو مختلف قسم کے کپڑوں سے تیار کروایا۔ اس کے علاوہ قبہ حمیری نے کعبے کا دروازہ بنایا اور کنجی تیار کی۔ بعد ازاں اس کے جانشینوں نے بھی کعبے کو غلاف سے آراستہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیرت نگاروں کی نقل کردہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد کئی نسلیں اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی خانہ کعبہ قائم رہا۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو زمین سے اونچا کر دینے کا جو رواج ہے، اس کا مقصد بعض حجاج اور معتمرین کی جانب سے غلاف کعبہ کے کپڑے کو برکت کی نیت سے کاٹ لینے سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی کسوا ہر سال 9 ذوالحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونی چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ کسوا کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کے 1/3 حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں۔ درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے جس پر سونے کا پان چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ غلاف کعبہ کے اندر دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے جو ریشم سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ پانچواں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔